हेलो एवरीबॉडी, सबको क्लासी मासी का सलाम। मैं क्लासी हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उसमें मेरा तजुर्बा भी बोलेगा और मेरी ऑब्जर्वेशन बोलेगी, और जो चीज़ें आपको एक क्लासी इंसान बनाती हैं, क्लासी खातून बनाती हैं, उन पे मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। ख़ुद भी सीखूंगी आप लोगों से, और आप लोग अगर मेरी कोई अच्छी बात लगे आपको तो आप लोग भी सीखना। तो ये मेरा सबसे पहला इस वीडियो का मेरा पहला व्लॉग है, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्लासी मासी चैनल है क्या। इसमें मैं हर तरीके की हम लोग जो है ना गुफ्तगू करेंगे, और इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं कितनी अजीम हूँ और मैं ये करती हूँ और मैं वो करती हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं आप लोगों को ऐसे सिनेरियोज जो है ना वो दिखाऊंगी, या ऐसी चीज़ें आपको मिसालों के साथ बताऊंगी कि मुझे ऐसा लगता है, और आप उस पर राय दे सकते हैं मुझे कि क्या मैं गलत हूँ या क्या मैं सही हूँ। ठीक है। तो जैसा कि कहीं आप गए, किसी के घर गए, ठीक है, आप वहाँ के आदाब, ठीक है, वहाँ आप कैसे एक क्लासी मेहमान बन के जाएं, एक क्लासी गेस्ट बन के जाएं। एक क्लासी होस्ट क्या होता है, आपके घर कोई मेहमान आते हैं, आप कैसे उनको जो है आप होस्ट करेंगे, वो उसमें क्लासीनेस क्या होगी। अच्छा, आप जैसे कि आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ एक क्लासी आप शॉपर की तरह आप कैसे पेश आएंगी। ठीक है। आप घर में कैसे एक क्लासी खातून बन के रह सकती हैं, एक क्लासी इंसान बन के रह सकते हैं। एक क्लासी मदर क्या होती है, एक क्लासी वर्कर क्या होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें जो आपकी क्लास का जो है ना आपको एक नॉच ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है। चीप नहीं बनना हम लोगों ने, क्योंकि बेशक आपके सामने आपके मुंह पे कोई ना बोले, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आपका जो दर्जा है ना वो बिल्कुल नीचे आ जाता है, और आपके सामने लोग नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे जो है ना लोग ज़रूर बातें करते हैं कि यार ये हरकत देखी थी तुमने उसकी, बहुत ही चीप हरकत की है। तो हम चीप नहीं बनना चाहते, हम क्लासी बनना चाहते हैं, और क्लासी बनने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है। इसके लिए सिर्फ आपका रख रखाव सही होना ज़रूरी है। ये जो कहते हैं ना बड़े रख रखाव वाली खातून है, बड़े रख रखाव वाला इंसान है, वो क्या होता है? वो यही होता है कि वो एक क्लासी इंसान होता है, उसको पता होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। थोड़ी सी फ़ायदे के लिए, थोड़े से मशहूरी के लिए, थोड़ी सी पैसे के लिए अपनी अपने पर्सनैलिटी को ख़राब ना करें। ठीक है। उसको कहते हैं क्लासी होना। आपको मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी, मतलब अम्मी के घर की बात कर रही हूँ, वहाँ पे हम लोग, हमारी जो थी खाना पकाने वाली, वो परसों से हमारे साथ थी। ठीक है। बड़ा अच्छा उनका साथ रहा, बहुत ही माकूल खातून थी वो। और आप यकीन करें कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह बड़ा किया था, और वो यतीम थे, उनके बच्चे, उनके 6-7 बच्चे थे, और अम्मी के घर पे ही वो बड़े हुए, उनकी वहीं शादियाँ हुई, सब कुछ। तो उनका ये था कि जब हमारे घर कभी आते थे ना वो, और अक्सर टीवी देखने के लिए वो आया करते थे, तो वो बैठे होते थे, और जो भी खाने की चीज़ आया करती थी तो अम्मी जो है ना, क्योंकि वो यतीम भी थे, तो अम्मी सबसे पहले उनको दिया करती थी। कोई भी फ्रूट, कोई भी फल, कोई भी चीज़, कोई शीरीनी, कोई भी चीज़। तो आप यकीन करें कि हम कह कह के उनको जो है ना, कि उनको हम लोग कह कह के थक जाते थे कि लो लो आओ लो, और वो उनकी ना जो है ना वो हाँ में नहीं बदलती थी। वो देखते भी नहीं थे उस खाने की तरफ जिसका उनको बहुत मुश्किल से जो है ना वो चीज़ें उनको नसीब होती होंगी। और जब तक उनकी अम्मी आके नहीं कहती थी, क्योंकि वो किचन में होती थी, काम करती रहती थी, तो जब तक उनकी अम्मी आके नहीं कहती थी कि हाँ तुम ले सकते हो, वो बच्चे हाथ बढ़ा के जो है ना खाने पीने की किसी चीज़ को लेना तो दरकिनार दूर की बात, वो देखते भी नहीं थे। तो ये होता है क्लासी होना। इसी तरह एक और आपको वाक़या सुनाती हूँ। हमारे एक दूर पार के रिश्तेदार हैं। ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको इतना दौलत नहीं बख्शी, इतना मतलब स्ट्रगलिंग ही सारी ज़िंदगी वो रहे, चाहे उनकी हेल्प भी करने की सब ने कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही खुददार किस्म के इंसान थे। आप यकीन करें कि जब भी वो हमारे घर, वो और उनके बच्चे आया करते थे, तो उन बच्चों के लिबास, ठीक है, वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा कोई बाहर के इम्पोर्टेड कपड़े नहीं होते थे, लेकिन आज तक मैंने उनके, उनकी बेगम के या उनके बच्चों के लिबास पे ना तो कोई शिकन देखी, ना कोई दाग धब्बा देखा।
ٹھیک ہے. جب بھی آئے وہ ہمارے گھر صاف ستھرے بالکل، بال کٹے ہوئے، نیل کٹے ہوئے، کوئی بدبو ان سے نہیں. حالانکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن یہ کہ کلاسی ہونا اس کو کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس کم میں بھی آپ جو ہے نا اپنا وقار جو ہے اس کو قائم رکھیں. تو ان جیسا جو ہے نا وقار بہت کم لوگوں جو ہے میں نے دیکھا، کہ جب بھی وہ ہمارے گھر آئے، چاہے عید تھی، چاہے کوئی بھی اوکیزن ہوتا تھا، صاف ستھرے جس طرح کا بھی کپڑا پہنا ہوتا تھا، چاہے وہ سستا ہی ہوتا تھا، لیکن وہ صاف ستھرے ہوتے تھے. تو یہ ایک اور مثال ہے کلاسی ہونے کی. اچھا، کلاسی ہونا میں نے اپنی امی اور ابو سے بھی سیکھا. کس طرح ان سے میں نے سیکھا؟ میری امی ماشاءاللہ بہت اچھے ایک خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور پرانے زمانے میں انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے جو ہے بہت ہی امیر خاندان سے ان کا تعلق تھا میری والدہ کا. مطلب رائل فیملی سے آپ کہہ لیں کہ ان کا تعلق تھا. لیکن جب پاکستان ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی اور سب کچھ لٹ گیا لوگوں کا، اور یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں جانا پڑا، تو جس حالت میں وہ لوگ آئے، ان کا پورا خاندان، ان کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، سروں پہ دوپٹے نہیں تھے، یہاں آئے اور زندگی دوبارہ سے شروع کی. لیکن وہ ان کو دولت حاصل نہ ہو سکی جو ان کی پارٹیشن سے پہلے تھی. لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی اپنی ماں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، کبھی کوئی اس طرح کی مطلب بھوکی حرکت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. ان کی آنکھیں، ان کی جو ڈیمینر تھا وہ اتنا زیادہ اس میں کلاس تھی کہ میں ہمیشہ لک اپ کرتی ہوں اپنی والدہ کو اس چیز میں. ان کو دیکھ کے ہی لگتا تھا کہ یہ ایک بہت ہی کلاسی خاتون ہے. حالانکہ نہ وہ میک اپ کرتی تھی، نہ وہ کوئی اس طرح کے برانڈڈ کپڑے پہنتی تھی، سمپل سادہ لباس ہوتا تھا، لیکن ان کے چال ڈھال میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں ہر چیز سے وقار ٹپکتا تھا. اور وہ کیا ہے؟ کلاس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میرے والد صاحب، اور ان کا بھی تعلق سید گھرانے سے، بہت اچھے گھرانے سے، لیکن والدین ان کے بہت ینگ ایج میں، وہ بہت چھوٹے تھے، انہوں نے تو شاید اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس میں فوت ہو چکے تھے. ان کو ان کے گرینڈ پیرنٹس نے بڑا کیا تھا. لیکن اتنا وقار میں نے اپنے والد کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، کبھی کسی کے جو ہے نا کسی کے سامنے جھکتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا. یہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ وقار. تو مطلب میرے اندر، میری گھٹی میں ہی یہ چیز ہے کہ وقار کیسے کہتے ہیں. وقار پیسے کو نہیں کہتے، کلاس پیسے کو نہیں کہتے. کہتے ہیں منی کین ناٹ بائی کلاس. کلاس جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. آپ اس کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. پریکٹس کر کے اگر آپ میں نہیں ہے، آپ نے ارد گرد نہیں دیکھا، تو آپ جو ہے اس طرح کے کلاسی جو چیزیں ہیں، پوائنٹس ہیں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ دور سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ کلاسی بندہ ہے اور یہ ٹریشی بندہ ہے. اور پھر اس طرح آپ کی جو ہے نا آپ کی قدر میں، اور اگر آپ کلاسی انسان ہیں تو آپ کی قدر میں، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے مشورے سننا چاہتے ہیں. آپ کی ایبسنس میں بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے. بیسٹ چیز تو یہی ہے نا کہ جب ہم نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی اس طرح سے یاد کرے کہ ہاں وہ بہت اچھا انسان ہے، یا بہت اس کے بڑے اچھا رکھ رکھا ہوا ہے، یا بہت ڈیسنٹ انسان ہے. ہم یہ سننا چاہتے ہیں، یا ہم کو یہ ہمارا جو ہے ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے. تو اس چینل میں نے اپنا یہ مشن بنایا ہوا ہے کہ میں خود کو بھی امپروو کروں، اور میرے جو جتنے بھی سننے والے ہیں جو میرے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی اگر میری کسی پوائنٹ سے، یا میری کسی واقعے سے، یا میری کسی مشورے سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے، اور کوئی اپنی کوئی خمی اور کوئی کوتاہی کو دور کر سکتا ہے اور ایک کلاسی انسان بن سکتا ہے، تو وائی ناٹ. اور مجھے لگے گا یہ میرا مشن پورا ہو گیا. اس میں ہم لوگ فیشن کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے، کیونکہ فیشن تو میری گھٹی میں ہے، اور میری نیسز، میرے خاندان والے سارے فیشن کے بہت دل دادا ہیں. میں بھی فیشن پہ بہت میری جو ہے کڑی نظر ہے. لیکن فیشن کے علاوہ کھانا پینا اور ڈفرینٹ کلاسی ریسٹورانٹس، کلاسی کھانے، کلاسی لوگ، کلاسی ہستیاں، ہسٹوریکل ان کی کیا عادات تھی، اور اس طرح کی چیزیں ہم بہت ساری ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی اس طرح کے واقعات، اس طرح کے لوگ، اس طرح کے مشورے آپ
مجھے دے سکتے ہو تو میں بہت خوش ہوں گی. آپ لوگ ضرور 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 اگر مجھ سے جڑیں تو پلیز کامنٹس میں ہے نا آپ ضرور یہ اپنے پوائنٹ ضرور ڈالیے گا اور مجھے بڑا مزہ آئے گا دیکھ کے. اور فی الحال جو ہے میں ونرز پہ آئی ہوئی ہوں. یہاں ونرز پہ میں اس لیے آتی ہوں کہ یہاں بہت اچھی برانڈڈ چیزیں آپ کو بہت کم داموں میں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو کسی بڑے شاپنگ سٹور سے یا شاپنگ مال سے آپ کو اگر $100 کی مل رہی ہے تو یہاں آپ کو وہ $25-30 تک کی مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں آ کے میں کافی زیادہ جو ہے وہ شاپنگ بھی کرتی ہوں. آج کل جو ہے میں کافی گفٹس وغیرہ خرید رہی ہوں جس کی وجہ سے میں یہاں ونرز پہ آئی بھی تھی. اور میرا گو ٹو پلیس ہے یہ. اب تو میں نے مالز جانا چھوڑ دیا، میں ونرز ہی جاتی ہوں یا پھر امیزون سے شاپنگ کر لیتی ہوں کیونکہ اس میں ریویوز لکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ آرام سے جو ہے وہ چیز اپنی خرید کے، اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے یار اس کے یہ فلاز ہیں اور اس کے بینیفٹس ہیں. تو یہاں میں دیکھ رہی ہوں، یہاں برشز دیکھ رہی تھی، پھر یہاں پہ کافی ساری پلکیں جو ہے نا آرٹیفیشل آئی لیشز وہ کافی ساری تھی تو وہ میں دیکھ رہی تھی. اور انشاءاللہ جب نیکسٹ میں بناؤں گی کوئی بھی ویڈیو تو اس میں بھی آپ کو لے کے جاؤں گی بڑے بڑے اچھے سٹور جیسے سفورا ہو گیا اور میک ہو گیا اور اس قسم کے سٹورز پہ آپ کو لے کے جاؤں گی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو کپڑوں کے جو یہاں کے ہیں زاراز اور اربن پلانٹ ہو گیا اس طرح کے وہاں پہ لے کے جاؤں گی. یہاں پہ جو ہے آپ کو مطلب جس طریقے کا آپ کو کانٹینٹ اچھا لگتا ہے نا وہ چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یار یہ چیز کلاسی ہے اور یہ چیز فلیشی ہے. مطلب میرے مطابق یا میرے نزدیک ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہو، لیکن میں اپنے مشورہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو دوں گی، یا میں یہ وہ آپ کو بتاؤں گی، مثالیں بھی آپ کو دوں گی اور آپ لوگوں کو ایگزامپلس بھی دوں گی کہ مجھے یہ کیوں ٹریشی لگ رہی ہے، کلاسی نہیں لگ رہی. تو آئی ہوپ کہ کلاسی ماسی جو ہے نا وہ سب کو ہیلپ کر سکے. اور یہ نام مجھے بڑا مزے کا لگا، کلاسی اور ماسی. ماسی اس لیے کیونکہ ماں کی طرح، تو ماں کی طرح جس طرح ماں آپ کا بھلا چاہتی ہے اور کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دے سکتی، اسی طرح کلاسی ماسی جو ہے آپ کو کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دے گی. ہمیشہ آپ کی جو وہ ہے آپ کی بھلائی جو ہے نا اس کو میں ہمیشہ اپنے سامنے رکھوں گی، اور اپنی بھی، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی نہ آسمان توپ چیز سمجھتی ہوں، نہ ہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی نو ایوری تھنگ، مجھے سب کچھ پتہ ہے. بالکل نہیں پتہ، مجھے کچھ بھی نہیں، کک بھی نہیں پتہ. ہاں میں لرن ضرور کرتی ہوں، دیکھتی ہوں اور لرن ضرور کرتی ہوں اور لرن کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کیونکہ انسان کی لرننگ کا جو سفر ہے نا وہ اس کی بچپن سے شروع ہوتا ہے اور موت تک جاری رہتا ہے. تو آج کا ٹاپک یہیں تک، آج کی انٹروڈکشن یہیں تک. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو اینڈ بائے.